صل علی محمد ثم الصلاۃ والسلام علی امیر المومنین زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والحنین بیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدیٰ امیر المؤمنین صلوات اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہ۔ دعا ہے خداوند متعال بحق محمد و آل محمد آپ سب عزاداروں کا اس نیک مقدس مشرف مقام پہ چل کر آنا مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن عزاداروں نے اس عشرہ محرم کا اہتمام کیا ہے، جس دوست نے عزادار نے حصہ ملایا ہے، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار چل کر پرسے کی زینت بنتے ہیں، مالک تمام کی نیک شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ مالک شہدائے کابل کے درجات کو بلند فرمائے۔ کریم اللہ جتنے کائنات عالم میں عزادار بیمار ہیں، مالک تمام کو صحت عطا فرما۔ جتنی گودیں اولاد سے خالی ہیں، مالک صاحب نرین اولاد عطا فرما۔ مالک عزاداروں کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ اپنی اپنی قبولیت عبادت کے لیے پرخلوص صلوات اللہم صلی علی۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب اور بے عیب کلام قرآن مجید سے آیہ تطہیر پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ وہ قرآن کریم کی سورہ ہے، ہمارے بچے کو اس سورت کا ترجمہ یاد ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اہل بیت جب چادر تطہیر کے نیچے آتے ہیں اور پاک پیغمبر چادر کا کونا پکڑ کر فرماتے ہیں مالک یہ ہے میری اہل بیت، تو اللہ جبریل امین سے کہتا ہے اے جبریل امین جا قصیدہ لے کر نازل ہو جا، اور جا کر زمانے کو بتا دے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ آ کر جبریل امین نے سرزمین مدینہ پر زہرا کی پاک حویلی میں اس قصیدے کو پڑھا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت محمد، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ آپ سے رجس کو اس طرح دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے۔ تو علی ولی کی محبت، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، عالمین کی کلی رحمت کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتنے نبی آئے رحمت بن کے، لیکن گئے بد دعا کر کے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کے لیے آئے رحمت بن کے تھے، لیکن امت نے اتنا ستایا کہ بد دعا کر کے ساری امت کو پانی میں ڈبو کے چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی امت کے لیے آئے رحمت بن کر تھے، لیکن جب امت نے تنگ کیا، ستایا، تو جناب لوط علیہ السلام نے بد دعا کی، ساری قوم غرق ہو گئی۔ جب ساری قوم غرق ہو گئی تو اللہ کے نبی جناب لوط علیہ السلام کہتے ہیں مالک اس میں تو صالحین بھی تھے، اس میں تو پرہیزگار لوگ بھی تھے، مالک وہ بھی آپ کی عذاب کی زد میں آ گئے۔ سنو گے
خالق لم یزل ولا یزال کا جملہ حضرت لوط سے مالک نے کہا اس بستی میں نیک لوگ تھے لیکن خود اپنے آپ تک نیک تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کام کرنا یہ صرف علماء کا کام ہے؟ آپ کے سامنے کوئی حرام کام کر رہا ہے، آپ مومن ہیں، آپ محب اہل بیت ہیں، آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو آگاہ کریں، میرا برادر یہ کام تو غلط کر رہا ہے، یہ حرام ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے ہر مومن پہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، لیکن تقوی ان کی ذات کی حد تک محدود تھا، یہ لوگوں کو، معاشرے کے لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، اس لیے عذاب الہی کی زد میں آئے۔ جتنے نبی آئے رحمت بن کر، گئے بد دعا کر کے۔ ہر نبی آیا رحمت بن کے، گیا بد دعا کر کے۔ آمنہ کا لال تیری عظمت کے کیا کہنے، تو آیا بھی رحمت بن کر ہے، گیا بھی رحمت بن کر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ کہا اللہ کے نبی ستایا تو آپ کو بھی امت نے بہت زیادہ ہے، پتھر مارے ہیں، اجڑیاں ڈالی ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑے احترام کے ساتھ شیعہ سنی علماء، واعظین، مقررین، نعت خوان، شعراء کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت للعالمین ایک بازار سے گزرتے ہیں اور عورت کوڑا ڈالتی ہے۔ ساتھ والے صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ راستہ بدل لیں، یہ روزانہ آپ کی توہین کرتی ہے۔ زہرا کا باغ بابا جو جانتا تھا وہ دنیا والے نہیں جانتے تھے۔ سرکار خاتم الانبیاء نے ان اصحاب کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا اے اصحاب پیغمبر، یاد رکھو اگر ہدایت دینے والے راستہ بدل لیں ان کو ہدایت کون دے گا؟ ہدایت کے لیے آئے، ایک دن کوڑا نہیں آیا۔ سرکار نے ارد گرد لوگوں سے پوچھا اس ضعیفہ کو خیر تو ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بیمار ہے، اسے بخار ہے۔ آؤ اخلاق پیغمبر دیکھو، پاک پیغمبر فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر آؤ آج ہم اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ نبی نے تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، کردار کے ذریعے پھیلایا ہے، اخلاق کے ذریعے پھیلایا ہے۔ دکل باب کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں یہ ضعیفہ سنبھل کر اپنے بستر پر بیٹھ جاتی ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ آج آمنہ کا لال بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہو۔ نبی رحمت للعالمین فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ جب پیغمبر کے اس کردار کو اس ضعیفہ نے دیکھا، بستر بیماری سے اترتی ہے اور قدموں پہ گر جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے جتنی گستاخیاں کی میں معافی کی طالب ہوں، معافی مانگتی ہوں، تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے۔ یہ پاک پیغمبر کا اخلاق تھا۔ جتنے نبی آئے رحمت بن کے، گئے بد دعا کر کے۔ آمنہ کا لال تیری عظمت کے کیا کہنے، تو آیا بھی رحمت بن کے، گیا بھی رحمت بن کے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا ظلم ہوا، آپ نے بد دعا نہیں کی؟ پاک پیغمبر نے بڑا حسین جواب دیا، فرمایا ان نبیوں کا بعد میں آنے والا کوئی نہیں تھا، میرے 12 آ رہے ہیں، 12 بے عیب رہبر و رہنما اللہ نے جو ہمیں عطا کیے ہیں۔ یہ نبی کے رحمت للعالمین کے جانشین ہیں، یہ کردار کے بھی وارث ہے، گفتار کے بھی وارث ہے، اخلاق کے بھی وارث ہے۔ پاک پیغمبر نے اسی لیے تو اپنے ایک ایک نمائندے کا تعارف کروایا ہے۔ پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کا مجمع بھرا ہوا تھا، تمام صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو سنو،
مجھ رسول سے حدیث، پاک پیغمبر کی زبان لب متحرک ہوئے، پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا اور قیامت تک لوگوں کو بتانا، النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حیدری، کس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ 3 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، شفقت بھری نظروں سے والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بندہ زمانہ تو بڑا فاسٹ ہو گیا ہے، بندے بڑے تیز ہو گئے ہیں، اپنے ماں باپ کو کہتے بابا جی کسی بندے نو بھی گل کر لین دیا کرو، اپنے پیو نو کہندے نے۔ حیرت ہے حضرت انسان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک بزرگ نے اپنے بابا کو دریا میں پھینکا تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کا بیٹا اسے اٹھا لایا، وہاں ڈالنے کا ارادہ کیا، اس نے کہا ادھر نہ پھینک، ادھر تو میں نے اپنا بابا پھینکا تھا، تھوڑا سا آگے کر کے پھینک۔ اس نے کہا آج اس نے اپنے بابے کو گرایا، میں آج اسے پھینکنے کے لیے آیا ہوں، کل مجھے میری اولاد اسی جگہ پر نہر میں یا دریا میں گرائے گی۔ خدارا والدین کا احترام سیکھیں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ شفقت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اللہ حجر اسود کے بوسہ لینے کی زیارت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ مجلس ہے، مکتب حسین ہے، پیغام اہل بیت جانا چاہیے اس منبر سے۔ تو میرے دوست، پاک پیغمبر نے فرمایا نظر و وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کتنی چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن کریم کا دیکھنا عبادت، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت، شفقت کے ساتھ محبت بھری نظروں سے والدین کی طرف دیکھنا عبادت، اور حضرت امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ بندہ موجود تھا، کہا یا رسول اللہ کوئی زمانہ ایسا آتا ہے علی ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتے، تو پھر عبادت کیسے ہوگی؟ توجہ ہے سب دوستوں کی؟ پھر عبادت کیسے ہوگی؟ پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں اس کا حل بھی موجود ہے، الذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جن کے مرشد کا ذکر کرنا عبادت ہو۔ کائنات میں کوئی پیر ایسا دکھاؤ جس کے نام لینے سے ثواب ہوتا ہو، وہ واحد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا زمانہ آئے کہ ذکر پر پابندی لگ جائے، جسے ظالم حکومتیں گزری ہیں، بنو عباس کا دور رہا ہے، عزاداروں کو، سادات کو دیواروں میں چنا جاتا تھا، عزاداروں کو قتل کیا جاتا تھا، ذکر پر پابندی لگ جائے تو پھر کیا عبادت ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا اے بندے خدا، اے میرا صحابی، اس کا بھی حل موجود ہے، الحب علی عبادہ، علی کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ سوال ہے کیا اکیلا علی مولا کی محبت رکھنا ہی عبادت ہے؟ نہیں، بشرطہا و شروطہا۔ پرندہ اگر فضا میں اڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا، بزرگ علماء فرماتے ہیں پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں تو فضا میں اڑتا ہے، اگر 2 پر نہ ہو، 1 پر ہو، پرندہ اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ اسی لیے یہاں محبت اہل بیت کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ کیوں؟ تمہیں قبر سے لے کر محبت اور عمل جنت لے جائے گی۔ جو محبت صبح بستر سے اٹھا کر مسجد نہیں لے جا سکتی، وہ تجھے جنت کیسے لے جائے گی؟ اکیلی محبت کافی نہیں ہے میرے دوست، ساتھ ساتھ عمل والا پر بھی ہونا ضروری ہے۔ اکیلی عبادت ہو اور محبت نہ ہو تب بھی عبادت بیکار، اگر محبت ہے اور عبادت نہیں تب بھی عبادت بیکار۔ تو میرے دوست، ایک غیر مسلم عورت ہے، بچی ہے، اس نے حضرت امیر المومنین کا نام سنا، دل میں عشق علی پیدا ہو گیا۔ 2 بیویاں بڑی مشہور گزری ہیں، ایک تو ام المومنین ہے، حضرت ام المومنین امی عائشہ، وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر تشریف لے آئے، جو ہی میرے گھر میں میرے بابا تشریف لے آئے
اور تھوڑی دیر کے بعد حلال مشکلات امیر کائنات حسنین کے پاک بابا بھی تشریف لے آئے. حضرت میرے والد حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں. بیوی نے ناراضگی کا اظہار کیا. ام المومنین نے فرمایا بابا اب باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں, چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا اے عائشہ تو نے نہیں سنا نبیوں کے سلطان نے صحابہ کی بھری کچہری میں بتایا ہے النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, میں بیک وقت دو کام کر رہا ہوں, تیرے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوں, علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت بھی کر رہا ہوں. یہ بات کا اعتراف تو حضرت ابو بکر نے بھی کیا ہے. تو میرے دوست یہ لڑکی ہے غالباً ہندو ہے, دل میں عشق علی پیدا ہوتا ہے اور اٹھتی ہے تو کہتی ہے یا علی آپ حق کے امام ہیں, محبت دل میں راسخ ہو گئی. لوگوں نے ان کے گھر والوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے امام کا نام لیتی ہے, چلو ہم شیعان حیدر کرار امام مانتے ہیں اور برادران اہل سنت چوتھا خلیفہ مانتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو. اس نے کہا کوئی ایسا حل نکالو کہ یہ سلسلہ منقطع ہو جائے اور یہ جو ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتی ہے یہ سلسلہ قطع ہو جائے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کوئی الزام لگاتے ہیں پھر اس کو قتل کر دیتے ہیں. ہے توجہ میری جانب سب دوستوں, خاندان زہرا پہ صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد آل. باپ نے انگوٹھی بیٹی کو دی, کہا بیٹی اس انگوٹھی کو سنبھال کے رکھنا, جب مجھے ضرورت پیش آئی تو میں تجھ سے انگوٹھی طلب کر سکتا ہوں. بیٹی عشق علی میں مست ہے اور مولا کا نام لیتے ہوئے انگوٹھی جا کر سامنے الماری میں رکھ دی. اور تھوڑی دیر کے بعد جب بیٹی کام میں مصروف ہو گئی, باپ نے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو چوری کر لی انگوٹھی اور انگوٹھی کو جیب میں رکھا اور جا کر دریا کے حوالے کر دیا انگوٹھی کو. اور تھوڑی دنوں کے بعد کہا بیٹی میں نے تجھے انگوٹھی دی تھی وہ انگوٹھی لے کے آؤ. عشق امیر المومنین میں ایسی سرشار ہے کہ جب بھی اٹھتی ہے بیٹھتی ہے نام علی کا لیتی ہے. انگوٹھی گئی تلاش کرنے کے لیے, انگوٹھی نہیں ملی, کہا اب تیرا ہم پر قتل واجب ہو گیا, تجھے قتل کر دیں گے, تو نے امانت میں خیانت کی ہے, آخری کوئی خواہش ہے تو بتا. یہ کہتی ہے یہ جو پاکستان کی عدالتیں بھی جب سزائے موت دیتی ہیں آئین میں ہے کہ مقتول سے پوچھا جاتا ہے تیری کوئی آخری خواہش ہے, تو وہ مقتول کہتا ہے میری یہ خواہش ہے, میری یہ خواہش ہے. پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, ایک نوجوان کو پھانسی دینے لگے, انہوں نے کہا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہتی میں سب سے اپنی چھوٹی بہن کو ملنا چاہتا ہوں. اس کے ماں باپ اس کو لے گئے, اس نے اپنی بہن سے ملا, یعنی کہ اس سے بھی پوچھا تیری آخری خواہش؟ یہ کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے میں مچھلی کا گوشت کھاؤں. توجہ ہے, میں مچھلی کا گوشت کھاؤں. اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا یا بازار میں مچھلی بیچنے والے نے کہا مچھلی خرید کر لو مجھ سے, مچھلی خرید لو. باپ نے مچھلی خریدی اور بیٹی کے حوالے کر دی, اور بیٹی عشق امیر المومنین میں مولا کا نام بھی لے رہی ہے اور پیٹ چاک کر کے مچھلی کو صاف کرنے کا ارادہ کیا. کیا دیکھا, وہی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں تھی, وہی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں تھی. بڑی دیانت داری کے ساتھ انگوٹھی کو نکالا, اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا, اطمینان کے ساتھ سالن پکایا, کھانا کھایا, سب گھر والوں کو کھلایا. یہ کہتے اب آمادہ ہو جا, تیری موت کا وقت آ گیا ہے, تجھے قتل کرنا ہے. کہتی ہے میرا جرم بتاؤ, میں نے جرم کیا ہے؟ کہا تو نے انگوٹھی چوری کی ہے. یہ اپنے پلو سے انگوٹھی چھڑا کے کہتی ہے یہی انگوٹھی ہے. یہ بڑے پریشان ہوئے, کہا یہ انگوٹھی تو ہم نے دریا میں پھینکی تھی, تجھے یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ یہ کہتی ہے سوچ لو میں کوئی بے وارث نہیں ہوں. حیدری, میں کوئی بے وارث نہیں ہوں. جب آپ نے انگوٹھی پھینکی, میرے امیر امام نے مچھلی کو حکم دیا
اے مچھلی اسے اپنے پیٹ میں سنبھال لے اور یہ امانت میری کنیز تک پہنچانی ہے۔ تو حضرت امیر المومنین کی ذات کے وہ عظیم فیصلے موجود ہیں، کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ حضرت خلیفہ ثانی کی بارگاہ میں دو عورتیں قضیہ لے کر آتی ہیں، ایک بچہ ہے اور دو عورتیں دعوے دار ہیں، ایک کہتی ہے میرا ہے، دوسری کہتی ہے میرا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا، کہا فیصلہ نبی کے وصی کے پاس لے کے جاتا ہوں، نبی کے وارث کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ دو عورتیں ہیں اور ایک بچہ ہے، یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، یہ عورت کہتی ہے بچہ میرا ہے، میں پریشان ہوں، میں فیصلہ کرنے پر نہیں رضامند، میں کیسے فیصلہ کروں؟ آپ امام ہو کے آپ اس بات کا فیصلہ کریں۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کمبر جی مالک، فرمایا جلدی کر تلوار لے کے آ اور اس بچے کے دو حصے کر دے، ایک حصہ اس عورت کو دے دے، ایک اس عورت کو دے دے۔ جو حقیقی ماں تھی پیچھے ہٹ گئی، کہتی ہے مولا قتل نہ کروائیں، عورت اس کے حوالے کر دے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کمبر جو عورت پیچھے ہٹ گئی ہے بچہ اس کا ہے۔ وہاں خلیفۃ المسلمین نے کہا آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ خاندان زہرا پہ صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل۔ النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، وادی نمل سے لشکر گزر رہا ہے امیر المومنین کا، سفین سے واپس آ رہے ہیں مولا۔ وادی نمل میں چیونٹیوں کی وادی ہے، چیونٹیوں کی سردار اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے بلوں سے باہر آ جاؤ، جس نے عبادت کرنی ہے۔ ساری چیونٹیاں باہر آ گئیں۔ حضرت امیر المومنین نے اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا، علی کہتے ہی اسے ہیں تو جو تمام جن و انس و حشرات الارض کا امام ہو۔ چیونٹیوں کا ہاتھ پہ رکھا اور پوچھا چیونٹی میں پوچھ سکتا ہوں تو نے اپنے خانوادہ سے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا جس نے عبادت کرنی ہے باہر آ جاؤ اپنی بلوں سے، وہ آ رہے ہیں جس کے بارے میں نبیوں کے سلطان مصدق نبی نے ارشاد فرمایا ہے النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت امیر المومنین جب حضرت امیر المومنین کی عبادت کو دیکھتے ہیں تو ہزار ہزار رکعت نماز علی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کا امام 1000 رکعت پڑھے اس کے غلام کو کم از کم 17 رکعت تو پڑھ لینی چاہیے نا، ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ بات سچ ہے تو بآواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ابوذر کیوں پیار کرتے ہیں سرکار رسول خدا اور حضرت علی مرتضیٰ؟ اس کی سچائی کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، سچا اور مخلص صحابی ہے پاک رسول کا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر ہم اہل بیت کے بعد کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ ابوذر ہے۔ حضرت ابوذر نے بڑا فخر کیا، جس طرح ہم اپنے مولا پر فخر کرتے ہیں، ہمارے مولا ایسے، ہمارے ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ اپنے پیر کی تعریف کرے۔ بندے بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی گرڑا شریف والوں کے مرید ہوتے ہیں، وہ اپنے پیروں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ہمارے پیر کی اتنی زمین ہے، ہماری پیر کی اتنی جائیدادیں ہیں، ہمارے پیر نے وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ فخر کیا کرو، اللہ نے تمہیں بو تراب جیسا امام عطا کیا ہے۔ حیدری فخر کر رہے ہیں حضرت ابوذر، میرے مولا 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ بندہ کہ یار ایویں نہ گلاں کری جایا کرو، ممکن ہی نہیں بندہ 1000 رکعت نماز پڑھ لوے۔ حضرت ابوذر نے کہا بندے خدا ذرا میری طرف توجہ کر۔ حضرت ابوذر نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ ابھی رات ڈھلی نہیں تھی، حضرت ابوذر نے 1000 رکعت نماز مکمل کر لی۔ حضرت ابوذر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں او بندہ خدا، جس کا غلام پڑھ سکتا ہے اس کا سردار نہیں پڑھ سکتا۔
صفین لڑ رہے ہیں مولا، بار بار سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں، تلوار بھی چلا رہے ہیں، بار بار سورج کی طرف دیکھتے ہیں، مالک اشتر قریب آتے ہیں، مولا بار بار سورج کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سنو گے اپنے امیر امام کا جملہ، مولا فرماتے ہیں اے مالک میں دیکھ رہا ہوں کہیں نماز کا وقت قضا نہ ہو جائے۔ حضرت مالک اشتر کہتے ہیں مولا اتنی گھمسان کی جنگ ہے اور آپ کو نماز یاد ہے؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں علی نے تلوار اٹھائی ہی اس لیے ہے، نہیں مارنا نعرہ تسی میں پتہ ہے۔ حیدری، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ دین اسلام دے کعبے دی رکھ پاک نبی بنیادے، اسلام دی چار دیواری تے لگے دادے بہن بھرا دے، دتی چادر زینب چھت کیتے، کیتا فرش رنگین سجا دے، اسلام دی چار دیواری وچ اج ہر مسلم آزاد ہے۔ کسے دا کچھ نہیں لگا، زہرا دیاں دھیاں دا بچیا کچھ نہیں۔ جتنے بھی عزادار تشریف لے آئے ہو، رومن نہیں آندا، احترام مجلسی ہے، منہ تھلے کر کے دل صرف ہی چا سوچے ایڈا شریف گھرانہ، ایڈا سونا وسدا پیا گھر اجڑ کیویں گیا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ عزادارو رومن دا پتہ اج نہیں لگنا، رومن دا مومن تینوں پتہ قبر وچ لگ سی۔ مومن جدا مردا ہے تے ویندا ہے نا قبر وچ، قبر دے ایک کونے چ رومن دی آواز آندی ہے۔ مومن پوچھتا ہے کون ہے مینوں اس تنہائی دے عالم وچ رومن والا؟ درد وچ بڈھی ہوئی کوک آندی ہے تیرا غریب امام آ۔ مولا کیوں پہ روندے ہو؟ مولا فرماندے تو مینوں دوست احباب وچ بہ کے روندا ہیں، تو مینوں رشتہ داراں وچ بہ کے روندا ہیں، اج میں تینوں اوتھے روون آیا جتھے تیرا روون والا کوئی نہیں۔ عزاداروں منع ہے ترے شہادتاں پڑھنیاں، ترے حرماں تے منع ہے۔ مولا علی دے حرم دے سامنے بی بی زینب دا داخلہ شام پڑھنا منع ہے، منع ہے، کوئی نہ پڑھے علی دی دھی دا داخلہ شام مولا امیر المومنین دے حرم دے سامنے۔ عزادارو منع ہے آقا حسین دے مزار دے سامنے شہزادہ علی اکبر دی شہادت پڑھنا منع فرمائندن۔ امام نے فرمایا منع فرمایا میرے حرم تے کوئی میرے جوان اکبر دی شہادت نہ پڑھے۔ عزادارو تریا حرم ہے جناب عباس دا جتھے سکینہ دی پیاس پڑھنا منع ہے۔ مولا فرمائندن مینوں شرم آندی ہے۔ عزادارو جناب سکینہ خالی جام چاہ کے ہر خیمے ایک واری گئی ہے، لیکن جناب عباس دے خیمے ترے واری آئیے۔ پہلی دفعہ آئیے جناب ام لبابہ حرم ہے جناب عباس دا جدہ نام ام لبابہ ہے، بی بی ام لبابہ روایت کریں دن پہلی ویری سکینہ خالی جام چاہ کے آئیے، پوچھ دیئے میرا چاچا کن گئی ہے؟ آقا زادی میں نے نہیں پتا۔ بی بی آدھی تھوڑی دیر گزری آئی یا دوسری دفعہ آئیے، بی بی آدھی ہے تیسری دفعہ جڑے ویلے آئیے نا خالی جام چاہ کے، بی بی آدھی ہے میں شرمندگی تو بچن واسطے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے۔ بی بی آدھی ہے میں پہلا سپارہ پڑھے اے سکینہ کھڑی رہیے، بی بی آدھی ہے میں دوسرا سپارہ پڑھے اے سکینہ کھڑی رہیے، بی بی آدھی ہے جڑے ویلے میں تیسرے سپارے دی تلاوت شروع کیتی ہے نا حسین دی دی کدی سجا پیر چاندی ہے کدی کھبا پیر چاندی، آدھی ہے مالک میں تھک پئیاں او میں کیڈی غریب ہو گئیاں۔ سکینہ خیمے والے پاسے ٹر گئی، جناب عباس آئے خیمے، ام لبابہ فرمائندن عباس تم بھی جیندہ ہوئے تے حسین دی اولاد روے۔ عزادارو فرمایا کہ ہویا؟ فرمایا ترے وار حسین دی دھی خالی ولی ہے۔
عزادارو جناب عباس ٹردے ٹردے اس جاتے آئین جتھے جناب سکینہ زمین تے بیٹھی آئی جناب سکینہ دے قدمہ تے ہتھ لا کے عباس فرمیندن ہیں آقا زادی نوکر دے خیمے تریوار عزادارو جناب عباس دا بازو پکڑ کے جناب سکینہ اس خیمے لے آئے جس جاتے حسین دا 6 مہینیاں دا اصغر پیاسا ہا علماء بیان فرمیندن کربلا دے میدان پیاس دی شدت اتنی ہے کربلا دے میدان گرمی اتنی ہے 3 دیاں دے پیاسے بچیاں دے جنہ بچیاں دے منہ بند ہو گئے ہیں کھل دے نائن جنہ بچیاں دے منہ کھل گئے ہیں بند نائن ہو دے عزادارو جناب عباس دے اصغر دے کول لے آئیے فرمایا چاچا میرا اصغر مردہ ویندہ ہے میں نو ایک گھٹ پانی دا لے آ دے عزادارو مولا عباس فرمیندن سکینہ میں مجبوراں تیرا بابا میں نو اجازت نہیں دیندہ عزادارو مشکیزہ چاہ کے چاچے دا بازو پکڑ کے اس پاسے ٹر پئی جس پاسے کربلا دا غریب بیٹھا ہا عزادارو میرے مولا نے منظر ویکھے میرے مولا نے جڑے ویلے منظر ویکھے نا امام فرمیندن الان ان کسر ظہری مالک میری کمر ترٹ گئی ہے عزادارو بابے دے سامنے آکے آدھی بابا میرے چاچے نو اجازت دے میرا اصغر مردہ ویندہ ہے ایک گھٹ پانی دا نہر فرات تو لے آوے عزادارو کربلا دا غریب فرمیندن سکینہ انصاف نال دس تیرے بھرا دی عمر کتنی ہے بی بی آدھی ہے بابا 6 مہینے سیدہ دے میرے بھرا دی عمر بابا 32 سال کربلا دا غریب آدھے ایک واری وقت ڈسا تیرے بھرا دی عمر بابا 6 مہینے فرمایا میرے بھرا دی عمر بابا 32 سال کربلا دا غریب سکینہ نوحانہ لا کے رو رو کے آدھے بیٹھن میرا ویرئی بدری او سالان دا تیرا ویر فقط 6 مادہ او میری کئی لکھ فو جتے تک نہیں پوندی جدہ ویدہ ساتھ برادا سید رو رو کی آدھے رول ویسنی بھوپیاں او ویچ جنگلان دے رنگ بدل ویسی سہرہ دا پہیے جا پٹو رہندی او سوچ گنے پاندیو کھائی شام دے رہ دا عزاداروں مل گئی اجازت جناب عباس زین ذوالجنات سوار ہوئیں عزاداروں علی دیاں دیاں ارد گر جمع ہوئیں علی دی دیاں رو رو کیا دیاں نا بھینی دامان او سلامت رہے ہے کمینہ تمشی رتے لائیوان کال ملنے نزے وار قیدیاں والے کہ میں پامنے ہیں نا سمجھائی وان بی بی رو رو کیا دیئے کہ میں بولنے نال او شرابی دے مومنین اکرام تشریف رکھیں ذاکر سید محمد حسین شاہ صاحب پہنچ چکے ہیں کل 9 محرم الحرام اسی امام بارگاہ میں شب داری ہوگی اور صبح اذان علی اکبر ٹھیک 3:30 بجے پڑھی جائے گی تمام مومنین حضرات شب داری کریں اور اختتام مجلس پہ شب داری کے بعد اذان علی اکبر ہوگی ایک اعلان سماعت فرمائیں 29 صفر نواں پنڈ علامہ غضنفر عباس تونسوی صاحب انتصار منظور ذاکر انتصار منظور صاحب ذاکر شبیح الحسن صاحب اس کے علاوہ ملک کے نامور علماء کرام و ذاکرین خطاب فرمائیں گے شاہ صاحب کے آنے تک ایک چھوٹا سا واقعہ